اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تو غریب لوگ تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، تو صحابہ نے کیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول قربانی کی بجائے ہم ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں؟ جانور کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں موبائل کی قربانی دے سکتا ہوں، یا میں مثال کے طور پہ اپنی گاڑی کی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنے گھر کی قربانی دے رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آج کھو جائیں، آج چھن جائیں، آپ اگلے دن ویسی ہی خرید سکتے ہیں۔ ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور شریعت ابراہیمی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قربانی کا عمل شریعت محمدی کے اندر کیوں روا رکھا گیا؟ انسان کو درندے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس کو کھا کے انسان کے اندر چیرنے پھاڑنے کا جذبہ پیدا ہو، بلکہ وہ جانور کھانے کی اجازت دی گئی جن سے انسان کے اندر مسکنت پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، خدمت پیدا ہو، ایسے جانور کھانے کی بالکل اجازت دی گئی۔ تو یہ جو خرافات اور رسمیں ہماری قربانی کی ایک عبادت کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں، یہ بہت تباہ کن ہے۔ اگر ہماری عبادات ایک رسم بن گئی اور ایک معاشرتی رواج بن گئی اور عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے لیے جو جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، وہ اس سے نکل گئی، تو یہ بہت تباہ کن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے عاشق مزاج لوگ اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ کر خون سے خط لکھتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی نسیں کاٹتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ میں آخری حد تک جا سکتا ہوں، یعنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اسی طرح سے آج سے بہت عرصہ پہلے اللہ کے سچے خلیل نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اس بات کا اظہار کیا اور اللہ کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت دیا کہ اے اللہ، میں آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو سنت بنا دیا اور اس کو سنت محمدی بھی بنا دیا۔ تو آج اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم الدین صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کی تاریخ جو ہے وہ کوئی آج کی نہیں ہے، نہ 1400 سال پہلے کی ہے۔ قربانی کی تاریخ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، یعنی انسانیت کی ابتدا اور قربانی کی ابتدا ساتھ ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی۔ اور اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر، مختلف مذاہب کے اندر قربانی ایک رسم رہی ہے اور ایک مذہبی عبادت کے طور پہ ادا ہوتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہندو ہیں یا بت پرست ہیں، مشرکین ہیں، وہ اپنے زمانے میں مختلف جانوروں کو اپنے اپنے خداؤں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کے کوئی نئی چیز کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ ایک جو پرانی عبادت کی جو ایک ترتیب چلی آ رہی تھی اسی کو زندہ و جاوید رکھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی سنت ہے۔ پھر قربانی میں خون بہایا جاتا ہے، تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیں، جو روح ہے، جو جان ہے، قربانی صرف اسی کی ہو سکتی ہے، بے جان چیزوں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے قربانی کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ جانور ہی جاندار ہے، جانور کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں موبائل کی قربانی دے سکتا ہوں، یا میں مثال کے طور پہ اپنی گاڑی کی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنے گھر کی قربانی دے رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آج کھو جائیں، آج چھن جائیں، آپ اگلے دن ویسی ہی خرید سکتے ہیں۔ لیکن جان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو جان آپ کبھی خرید نہیں سکتے، جان آپ کبھی لا نہیں سکتے، جان کبھی ڈال نہیں سکتے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ نے جان کی مانگی ہے، تو اس لیے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس بات کا حکم دیا، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے دمبا آیا تھا، تو اس قوم کے لیے بھی اسی طرح کے جانور جو گائے ہیں، بکرے ہیں، دمبے ہیں، اس کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت، بہت سے لبرلز اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے آپ اسے خریدتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ دیکھیے، بات تو یہ بہت معقول ہے کہ واقعی اس زمانے کے اندر غریب کے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں، اور ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ قربانی کے جانور مہنگے مہنگے خرید رہے ہیں جو مالدار طبقہ ہے، اور غریب آدمی بیچارہ بہت تنگی کی حالت میں اپنی روزی روٹی کو پورا نہیں کر پا رہا۔ تو یہ بظاہر ایک بہت خوشنما سی بات لگتی ہے کہ یار قربانی کی جگہ ان کے گھر میں راشن کیوں نہیں ڈلوایا جاتا، یا قربانی کی جگہ اس غریب کی بچی کی شادی کیوں نہیں کروائی جاتی۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھیں، عبادات جو ہوتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، یعنی اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور اس کے حکم میں کیا حکمت ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قربانی کے ایام میں احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہے۔
تو معلوم ہوا کہ دیگر جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں اس زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ خیر کا کام خون کا بہانہ ہے، یعنی قربانی کا ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تو غریب لوگ تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، تو صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول قربانی کی بجائے ہم ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں؟ خیر کے کام کرنے میں تو اللہ کے رسول بھی بہت آگے تھے، صحابہ کرام بھی بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کی گئی، اس کی ترغیب دی گئی۔ معلوم ہوا کہ دوسرے خیر کے کام اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن یہ قربانی کا عمل اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ جو آدمی من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے قریب بھی نہ آئے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا عمل نہ کرنے والوں پر شدید برہم اور غصے بھی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بھائی اگر ہمارے یہاں مالدار طبقے کو دیکھا جائے، جو لبرل طبقہ ہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں، جب وہ مہنگا موبائل خریدتے ہیں تب ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں یار 1,00,000 روپے کا موبائل خرید رہا ہوں، بات تو میں 10,000 والے سے بھی کر سکتا ہوں، میں 90,000 کا راشن کیوں نہیں ڈلوا دیتا۔ جب وہ مہنگی گاڑی خریدتے ہیں تب انہیں یہ خیال نہیں آتا، جب وہ مہنگا گھر خریدتے ہیں 2 کروڑ کا، 4 کروڑ کا، تب ان کو یہ خیال نہیں آتا۔ وہاں وہ یہ نہیں سوچتے کہ گھر تو میں 50 لاکھ کا کسی بھی علاقے میں رہ سکتا ہوں، وہاں اپنی ضرورت کو مکمل طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ وہاں نہ ان کو غریب کی بچی کا خیال آتا ہے، وہاں نہ انہیں بیوہ یاد آتی ہے، نہ وہاں یتیم یاد آتا ہے۔ اپنے بچے کی شادی کریں گے، کروڑوں اڑا دیں گے، وہاں ان کو خیال نہیں آئے گا کہ ہم کسی غریب کی شادیاں کرا دیتے، جتنے میں اپنے ایک بچے کی شادی کر رہے ہیں اتنے میں 10 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں، وہاں یہ خیال نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں کوئی دینی عبادت آئے گی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا، یہاں پہ ان کو تکلیف ہوگی کہ یار قربانی کے اندر کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، یار عمرے پہ کوئی آدمی کیوں جا رہا ہے، یا حج پہ کوئی آدمی کیوں جا رہا ہے۔ بہت ہی اچھا جواب دیا تھا اس کا ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب سے، کسی نے یہ اعتراض کیا، آن لائن کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں، جو لوگ قربانیاں کرنے والے ہیں، جو لوگ عمروں کے اوپر جانے والے ہیں، وہ غریب کی بچی کا خیال بھی رکھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کار خیر کر رہے ہیں وہ دوسرے کار خیر سے جو ہے وہ غافل ہیں، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں نہ وہ یہ کام کرتے ہیں نہ عمرے پہ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اعتراض کرنے والے دھڑا دھڑ راشن ڈلوا رہے ہیں، اعتراض کرنے والے دھڑا دھڑ جو ہے وہ مثال کے طور پر غریب کی بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، وہ صرف اعتراض کر رہے ہیں، کام کچھ نہیں کر رہے۔ تو جو لوگ عمل خیر کرنے والے ہیں وہی لوگ بچیوں کی شادیاں بھی کرا رہے ہیں، وہی لوگ گھروں میں راشن بھی ڈلوا رہے ہیں، وہی لوگ جو ہے صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہمیں اس سے آگے جو ہے وہ سوچنے کی یا اس سے آگے جو ہے وہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جانور کو چھری دکھانا، اس کو ذبح کرنا، اس کی نسیں کاٹنا، یہ وحشت نہیں ہے؟ دیکھیں وحشت اس طور پر نہیں ہے کہ جانوروں کو مختلف طریقوں سے زمانہ اسلام سے پہلے ذبح کیا جاتا تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو لوگ اگر وہ لوگ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں اور ایک تلوار لے کے گردن کی طرف سے مارتے ہیں، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں بعض لوگ جانوروں کو جلاتے تھے، بعض لوگ جو ہے وہ ان کو زندہ کھال اتار دیا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے تعذیب۔ ایک ایسے بھی جانوروں کو ذبح کرنے کی رسم تھی کہ جس کے اندر جانوروں کو کھڑا کر کے اس کو تیر مارے جاتے تھے چاروں طرف سے، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح کر کے تکلیف دہ موت دی جاتی تھی۔ شریعت نے ایک مہذب طریقہ بتایا اور ایسا طریقہ بتایا جس کے اندر تکلیف کم سے کم ہو، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جس طرح جب موت آتی ہے خون جتنے جلدی نکل جائے اس کی موت اتنی آسان ہوتی ہے، تو جب جانور کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے تو سب سے زیادہ تیزی سے خون نکلتا ہے، تو شاید وہ چند لمحوں کے اندر یا چند زیادہ سے زیادہ منٹ کے اندر وہ جانور جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے نقصانات ہیں، سبزی خور ہیں، جن کو کہتے ہیں ویجیٹیرینز۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما احل اللہ لک، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حلال کی ہیں تو ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جن جانوروں کے اندر مسکنت ہے، تواضع ہے، اور جن جانوروں کے اندر جو ہے وہ شیطانیت نہیں ہے، درندگی نہیں ہے، وہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس میں جو ہے وہ گائے بکرے ہو گئے، اونٹ ہو گئے، بیل ہو گئے، یا دمبے ہو گئے، بکریاں ہو گئیں، یہ سارے کے سارے گھریلو اور انسیت والے جانور ہیں۔ جب انسان ان کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر وہی جذبات پیدا ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ اگر درندے کھانے کی اجازت دی جائے
یا معاذ اللہ جیسے آپ دیکھتے ہیں عیسائی ہیں پگس کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، تو ان کے اندر ایک طرح سے بے حیائی ہے، ان جانوروں کے اندر بے حیائی ہے، ان جانوروں کے اندر یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سور پالنے والے ہیں، سور جو جانور ہیں، وہ انتہائی گندے اور انتہائی زیادہ گندگی میں رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ اپنی نجاسات کو بھی وہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی مخلوقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انسان کو درندے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس کو کھا کے انسان کے اندر چیرنے پھاڑنے کا جذبہ پیدا ہو، بلکہ وہ جانور کھانے کی اجازت دی گئی جن سے انسان کے اندر مسکنت پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، خدمت پیدا ہو، ایسے جانور کھانے کی بالکل اجازت دی گئی۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے باقی یہ کہنا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ظلم ہے، تو انسان تو ہر وقت جانوروں کو مار رہا ہے۔ صحیح، چھوٹے بڑے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سانس لیتے ہیں ہزاروں جانور آپ کی سانس کی نالی میں اندر چلے جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں ہزاروں بیکٹیریاز کو مار دیتے ہیں، تو وہاں ان کو خیال کیوں نہیں آتا کہ یہاں بھی تو جانوروں کو مارا جا رہا ہے؟ ہمارے آج کل کے جو سائنسی ہیں، دیسی لبرلز ہیں، بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اس میں تو جانوروں کو مارنا ہے، انسان اپنے لیے جانوروں کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو جانور ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نہیں مارتے، وہ بھی ہزاروں جانور مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا تو فضول ہے کہ ہم جانور کو نہیں مارتے، آپ بھی جانوروں کو مار دیتے ہیں۔ آپ بھی موذی جانور کوئی دیکھتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، یا ایسا کوئی جانور ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے تحت اس کو مار دیتے ہیں۔ تو کھانا پینا بھی ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہی انسانوں کے لیے، تو انسان اگر اس ضرورت کے تحت اگر جانور کو مارتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جب امیر بندہ جانور خریدتا ہے بڑا ہٹا کٹا، تو غریب کو دیکھ کر جو ہے نا احساس کمتری نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے نا، خالی جانور میں تو نہیں، گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے، موبائل میں بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز میں ہو سکتا شرعی ہے۔ حکم ہے نا۔ شرعی حکم بھی ہے، لازمی سی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان تو شریعت کا مکلف ہے۔ انسان جو ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو، اپنے جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرو، اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے، احساس کمتری کا شکار تو ہوگے۔ تو اگر کچھ لوگ جانور اچھا لا رہے ہیں، عمدہ لا رہے ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، اور نیت ہم جج نہیں کر سکتے کسی کی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا آدمی جانور لا رہا ہے تو ریاکاری کے لیے، یا فلانا نے 3 لاکھ کا بیل لایا ریاکاری کے لیے۔ ہاں آج کل جو خرافات مل گئی ہیں اس کے ساتھ، وہ بہرحال قابل اجتناب ہے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر باقاعدہ جانور کے آگے ڈرم بجاتے ہوئے باقاعدہ ایک بینڈ باجا کی طرح جا رہے تھے، اور باقاعدہ اس کے اندر گانے چل رہے تھے، لوگ شور مچا رہے ہیں۔ تو یہ جو خرافات اور رسمیں ہماری قربانی کی ایک عبادت کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں، یہ بہت تباہ کن ہے۔ اگر ہماری عبادات ایک رسم بن گئی اور ایک معاشرتی رواج بن گئی، اور عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے لیے جو جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، وہ اس سے نکل گئی، تو یہ بہت تباہ کن ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح لائٹیں لگا کر شوشہ کرنا، بہت زیادہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو گیدرز کر کے اپنے جانور کی بڑائیاں بیان کرنا اور بھڑکیاں مارنا، بہت لمبے لمبے کروڑوں کی اور لاکھوں کے جانوروں کی باتیں سنانا، یہ کوئی قابل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں ہماری قوم جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایک جانور لائیں، بہت مہنگا لائیں، 10 لاکھ کا لائیں، یا ہم 10 جانور لے آئیں لاکھ والے، یا 2 لاکھ والے 5 لے آئیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ افضل وہی ہے کہ جہاں پر انسان کی قربانی زیادہ ہو۔ تو جب زیادہ جانور ہوں گے، اس کا گوشت زیادہ ہوگا، قربانی زیادہ ہوگی۔ اور 10 جانور اگر مثال کے طور پہ 4 من کے ہیں تو 40 من کا جانور ہو جائے گا۔ ایک جانور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ 6 سے 8 من سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف آپ کو 40 من گوشت مل رہا ہے جو غربا میں تقسیم ہو سکتا ہے، لوگ زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ایک طرف آپ کو اتنا مہنگا جانور ہے کہ جس کے اندر سے خالی 6 سے 8 من جانور نکل رہا ہے، مثال کے طور پر گوشت نکل رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کے کلو کا حساب لگائیں گے کہ وہ آپ نے 1 کروڑ کا لیا مثال کے طور پہ، یا 80 لاکھ کا لیا، تو وہ غالباً 30-40 ہزار روپے پر کلو پڑ رہا ہوگا آپ کو۔ تو یہ بہت زیادہ اسراف کی بات ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ قربانی کریں، بہت بھرپور کریں، لیکن اس کے اندر ریاکاری اور نمود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ عبادت آپ کے لیے جو ہے وہ ایک زحمت بن جائے۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی کے دنوں میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر چیز میں کوتاہی کے شکار ہیں، لیکن قربانی کے سیزن میں وہ اتنے شوق سے جو ہے نا منڈی جاتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے برفی کھلاتے ہیں اپنی جیب پر، جس سے خواتین جو ہے جو شوہر کو جو ہے نا گھر میں داخل ہوتے ہی مارتی ہے کہ آپ چپل پہن کر کیوں آ گئے، لیکن وہ بکرے کی جو ہے نا مینگنیاں بھی صاف کرتی ہے، پیشاب بھی صاف کرتی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کیوں ڈالی ہے؟ بس یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے جانوروں کی، اور چونکہ یہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، بچوں کی بھی دلچسپی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی دلچسپی ہوتی ہے، ایک نیا کوئی انسان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نئی کوئی جان ہماری زندگی میں آتی ہے، تو اس سے زندگی انسان کی تبدیل ہوتی ہے۔ تو جانور بھی ایک جان ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ جانور بھی ایسا ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے۔
میں نے ابھی ایک حالیہ بیان میں ایک واقعہ بیان بھی کیا تھا حضرت مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ قربانی کا جانور 6 مہینے پہلے خرید لیا کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے اس سے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں۔ جانور بھی اتنی محبت کرتا تھا کہ حضرت جب اپنے گھر سے درس حدیث کے لیے جاتے تھے تو جانور ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور جب وہ حضرت درس حدیث کے لیے بیٹھ جاتے تھے جانور بیٹھ جاتا تھا سائڈ میں، اور پھر درس حدیث سے واپس آ رہے تو جانور ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق کا اثر کیا ہوتا تھا کہ جب وہ قربانی اللہ کی راہ میں کرتے تھے اس جانور کو تو دل غمزدہ ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا۔ اور جانور کی قربانی کا سبق بھی انسان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چاہا ہے کہ انسان اپنی من پسند چیز کو اللہ کے آگے قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا نا، اس سے زیادہ من پسند چیز کوئی تھی نہیں دنیا میں۔ تو انسان ان جانوروں سے محبت کرے، ان جانوروں کو توجہ دے، ان سے پیار کرے۔ ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ بعض اوقات ایک بچہ ہوتا ہے، بکرا اس کا ذبح ہونے والا ہوتا ہے، وہ لپک کے بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے بکرے کو بچانے کے لیے، باپ اس کو کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہا ہے کہ بیٹا بس اب چھوڑ دو، بچہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی قربانی چاہیے کہ ہم جانوروں سے ایسی محبت کریں کہ جانور بھی ہم سے محبت کرنے لگے، اور پھر ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ آپ نے ہم سے یہ جانور مانگا ہے، اتنی چھوٹی سی قربانی مانگی ہے، اگر آپ اس سے بڑی قربانی مانگتے، ہماری اولادیں مانگتے، تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہوتے۔ صحیح، ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور شریعت ابراہیمی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قربانی کا عمل شریعت محمدی کے اندر کیوں روا رکھا گیا؟ بالکل شریعت ابراہیمی منسوخ ہو گئی ہے، لیکن وہ احکام، وہ اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دیے شریعت ابراہیمی کے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے رینیو ہو گئے۔ تو قربانی کا عمل ہے، اسی طرح حج کے بہت سارے اعمال ہیں۔ جمرات پہ رمی کرنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا، صفا مروہ پہ دوڑنا حضرت بی بی ہاجرہ کا عمل تھا، دین ابراہیمی سے متعلق ہے۔ اسی طرح طواف کرنا دین ابراہیمی سے متعلق ہے۔ یہ سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حکم دے دیا تو اب یہ دین ابراہیم نہیں رہے بلکہ دین محمدی بن گئے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ رینیو ہو گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ واپس سے جو ہے وہ مخلوق کے لیے ان کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے تھے جو ان کے لیے تھے، ہمارے لیے منسوخ کر دیے گئے، تو ہم نے ان کو منسوخ کر دیا۔ قربانی کی ظاہری صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، نسوں سے گندا خون نکالتے ہیں، لیکن اس کی روح اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کی فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ دیکھو یہ جو تم گوشت یا قربان کرتے ہو جانور کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے ان کا، نہ ان کی کھالیں پہنچتی ہیں، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تم کتنا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، تم کتنا اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، تم کتنا اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ہماری چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح ارشاد فرما دیا کہ اس جانور کے گوشت کا فائدہ بھی تمہیں ہے اور تمہارے غریبوں کو ہی ہے یا تمہارے گھر والوں کو ہی ہے، انہوں نے ہی کھانا ہے، اللہ نے تو کھانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا صرف اور صرف یہ ثمرہ یا یہ اس کا نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے خلوص نیت کو دیکھتے ہیں۔ حرام مال سے قربانی کر سکتے ہیں؟ حرام مال کی قربانی بھی ہو جائے گی لیکن وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک انسان رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، کرپشن کے ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے، قربانی کا فریضہ و وجوب تو اس کا ساقط ہو جائے گا اگر وہ قربانی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پاکیزہ مال ہی قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، حرام مال کو ہم قبول نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، یہ جو دیسی لبرلز ہیں ان کو غریب کا خیال نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ان کے دل میں غریب کے بارے میں درد ہے اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے مسئلہ ہے، ان کو مذہب سے مسئلہ ہے، ان کو عالم سے مسئلہ ہے، ان کو خدا کے قوانین سے مسئلہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب بیزار ہو جائیں، مذہب سے آزادی حاصل کریں اور جو چاہے کریں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سال بھر کنویں میں ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سیزن آتا ہے، زکوٰۃ کا سیزن آتا ہے، قربانی کا سیزن آتا ہے، تو ان کے اعتراضات اور ان کے اشکالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ جتنا ہو سکے آپ اپنا خوبصورت جانور خریدیں، تگڑا جانور خریدیں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں اور ان کے سامنے قربان کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کس طرح سے اللہ کے احکامات پر کاربند ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے، اور جتنا ہو سکے آپ جو ہے گوشت کے 3 حصے کریں جو کہ سنت طریقہ ہے، ایک جو ہے اپنے پاس رکھیں اور ایک حصہ جو ہے غربا اور مساکین میں اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو ساتھی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ لازمی قربانی کریں گے، اور
اور اللہ ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.